اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ کو ٹاک ٹوڈے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں احتشام رحمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ہم نے عملی طور پر بھی بالکل درست دیکھا ہے کہ یہود و نصارہ، جن میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل، تین ممالک ایسے ہیں جو کہ ناپاک اتحاد ثلاثہ ہے، جن کی مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے، اور آج ہم نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی دیکھا کہ جب نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی جانب سے پاکستان کا اچانک دورہ منسوخ کر دیا گیا، ایک ایسے وقت میں کہ جب راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 18 سال کے بعد پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ ہونے جا رہا تھا۔ شائقین کرکٹ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس میچ کے اوپر تھی، لوگ خوش تھے، پاکستان کے اندر لوگ خوش تھے کہ آج انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یک سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنا کر نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں آرڈرز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ میچ نہیں کھیل سکتے۔ نیوزی لینڈ کی چیف ایگزیکٹو کرکٹ ان کے مطابق یہ نیوزی لینڈ کی حکومت کی ہدایات کے تحت ہم یہ دورہ منسوخ کر رہے ہیں اور اب یہاں پر میچ نہیں کھیلیں گے۔ یہ بھی ہے کہ کل تک نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان سے روانہ بھی ہو جائے گی۔ اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ابھی نئے چیف ایگزیکٹو ہیں، جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ صاحب، ان کے بارے میں کہنا چاہیے کہ یہ سیریز اس طرح سے اچانک منسوخ ہوئی ہے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑنا کے مترادف ہے کہ انہوں نے ابھی چارج سنبھالا ہی ہے، ابھی آپ نے دیکھا چارج سنبھالا ہی، لیکن یہ بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے آیا ہے۔ اگر پاکستان کی حکومت کی وزارت داخلہ کی جانب سے بات کی جائے تو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی جانب سے آج اہم پریس کانفرنس کی گئی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو فول پروف سیکورٹی فراہم کی گئی تھی، اور پاکستان میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل کرکٹرز یہاں پر پاکستان آئے، چاہے وہ پی ایس ایل کھیلنے کے لیے آئے یا پھر کسی اور وجہ سے یہاں پر آئے، ان کو مہمان نوازی میں پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے، سیکورٹی فراہم کرنے کے والے سے نمبر 1 سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، فول پروف سربراہ مملکت کے برابر میں سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ لیکن آج نیوزی لینڈ کی جانب سے جو یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں خود ان کے بورڈ کے چیف ایگزیکٹو کا یہ کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کی حکومت کی جانب سے ہمیں آرڈر سے اس وجہ سے ہم نے یہ دورہ منسوخ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ایک ایسے وقت کے اندر جب افغانستان میں امریکہ کو شکست فاش ہوئی، نیٹو کو شکست فاش ہوئی، بھارت کو شکست فاش ہوئی، لیکن بھارت کی جانب سے جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں وہ جاری ہیں دنیا بھر میں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جب کشمیر پریمیئر لیگ کا انعقاد کیا گیا، اس وقت بھی بھارت کی جانب سے پریشرائز کیا گیا ان کھلاڑیوں کو، بین الاقوامی کھلاڑیوں کو، کہ وہ پاکستان نہ آئیں، کشمیر پریمیئر لیگ میں حصہ نہ لیں، اور پاکستان کو اس وقت بھی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آج یہ ہندو بنیا مکار ہندو حکومت پاکستان کے خلاف ایک اور سازش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہوئی ہے، اس پر ہم تجزیہ کریں گے آج کے اپنے اس پروگرام کے اندر۔ معزز مہمان تشریف فرمائے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب میاں سیف الرحمان صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم سیف صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے برابر ہیں سپورٹس جرنلسٹ، سینئر سپورٹس جرنلسٹ حافظ بلال احسن صاحب تشریف فرمائے۔ حافظ صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں۔ سیف الرحمان صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ عالمی سازش ہے، افغان صورتحال کے تناظر میں بھارت کو شکست ہوئی ہے، وہاں پر ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور اب وہ کھیل کے میدانوں میں پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے سازشیں کر رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی آپ نے ایک لفظ بولا اچانک، دیکھیں ہمارے لیے اچانک ہوگا، لیکن وہ جو پراکسی وار تھیٹر جنہوں نے بنایا ہوا تھا پاکستان افغانستان کو، اس خطے کو، اور جو یہاں پہ وہ دنیا کے ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وار اور پروپیگنڈا آفینسو کی بمبارڈمنٹ کر رہے تھے، وہ تو پلان کر رہے تھے کہ ایسا کون سا موقع ہے۔ دیکھو نا، ای یو ڈس انفو لیب آئی، انڈین کرونیکلز آئے، ساری چیزیں ایکسپوز ہونے لگ پڑی، فالس فلیگ آپریشنز ایکسپوز ہوئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اب کوئی ایسے موقع کی تلاش میں تو تھے، اب یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ بیچ میں شامل کر کے یہ بھی ایک ہائیبریڈ وار ٹیکٹک ہے، کیونکہ اب تقریباً ان کے بہت سے ہائیبریڈ وار کے جو ان کے ٹولز تھے وہ ایکسپوز ہو گئے تھے۔ اب ان کے لیے یہی ایک چیز تھی کہ پاکستان کو اچانک، دیکھیں سیکیورٹی کا اتنا ایشو نہیں تھا، میں آپ کو اس کا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کر لیتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی ادھر بیٹھے ہیں، یہ تو آلریڈی اس کو کور کرتے ہیں۔ جی جی، میرے ایک باقاعدہ بڑے ایک مہمان آئے تھے، انٹرنیشنل لیول کے ڈگنیٹری تھے، تو وہ پی سی میں ٹھہرے،
تو میں نے ان کو یہ کوئی اتنی بہت پرانی بات نہیں، کوئی سال 6 مہینے جب پچھلی کوئی ٹیم آئی تھی انٹرنیشنل، تو وہ ٹھہرے تو میں نے وہاں جانے کا ان کا ٹائم مقرر کیا، تو میں جب وہاں مقررہ ٹائم پہنچا تو آگے پی سی کو ایسے تھا جیسے پورا ایک محصور کیا گیا ہوتا ہے. تو میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ یار میں اس طرح ایڈیٹر رپورٹنگ ہوں نیوز اخبار کا، تو میرا ایک انٹرنیشنل گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو میرا ملنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارا تو یہ اس میں دخل ہی نہیں ہے. خیر میں نے سی سی پی او کو فون کیا لاہور کے، اس کو غالباً بی اے ناصر تھے مجھے اب یاد نہیں، تو میں نے انہیں کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک رسپیکٹیبل آدمی دوسرے کو ملنا چاہے، کوئی اس کی اپنی سگنیفیکینس ہوتی ہے، سیکورٹی اپنی جگہ. بالکل بے شک. انہوں نے کہا جناب صاحب بات سنیں، یہ تو آرمی نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. میں کہا پھر مجھے سینڈ کریں نمبر ان کا جو آرمی کے آفیسر ہیں. انہوں نے مجھے نمبر سینڈ کیا، وہ بریگیڈیئر انجم تھے، 22 بریگیڈ لاہور کے وہ بریگیڈ کمانڈر تھے. میں نے انہیں میسج کیا جی کہ میں فلاں فلاں بندہ ہوں، تو میرا یہ تعارف ہے، تو میرا ایک بڑا انٹرنیشنل گیسٹ آیا ہوا، بڑی اہم میٹنگ ہے میری. انہوں نے 30 سیکنڈ کے اندر مجھے جواب دیا، ویری کٹیس آف ہم. میں آج تک یاد رکھتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کو. انہوں نے کہا سر آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں تو میں بڑا شرمندہ ہوں یہ بات ہے، لیکن سر یہ اس وقت ملک کے امیج کا بھی مسئلہ ہے. دیکھیں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ اتنا سخت پروٹوکول ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی ہمارے بڑے بھائی ہم سے ناراض ہیں. میں کہ میں ناراض نہیں ہوں، میں آپ کی ایکسپلینیشن سمجھتا ہوں. تقریباً اس سے بھی میرے چھوٹا بھائی جو اس کو کور کرتے ہیں نا، تو تقریباً اس سے بھی اچھا سیکورٹی ارینجمنٹ اس مرتبہ تھا. دیکھیں اب آپ دیکھیں ایک سیریز چلی آج سے کچھ دن پہلے، کہا گیا جی نور ولی محسود یہ ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر ہیں صاحب موجودہ جو ہیں پاکستان طالبان کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم شریعت کا نفاذ جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اچھا پھر اس میں طرح طرح کے یہی ڈس انفارمیشن کے حساب سے کہا گیا کہ جی اپنے ورشن کا، اب ورشن میں اب اس کے بعد پھر چند شہادتیں بھی ہوئی ہماری چند دن پہلے. ایسی کوئی میچ کی کوئی تھریٹ ڈائریکٹ کوئی نہیں تھی، نہ تھریٹ پرسپشن تھی اسپیسیفک. ہمارے حالات ہیں ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا نک آف دا آور یہ جو ساری بات کی گئی یہ بالکل یقیناً ہمارے لیے اچانک کا شاید ایلیمنٹ ہو، لیکن ان کے بلال یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے بھی دورہ کرنا ہے پاکستان کا اگلے ماہ، اور 48 گھنٹوں میں وہ بھی کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے ایک تابڑ توڑ انداز کے اندر پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں. کیا آپ کے پاس اندر کی اطلاعات ہیں کہ یہ کیوں ہوا؟ جی اچھا، بہت شکریہ آپ نے ایک تو میرے پروگرام میں دعوت دی اور بات کرنے کا موقع دیا. ویلکم جی. میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جس طرح آپ نے دیکھا شیخ رشید صاحب ہمارے وفاقی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جس کو ہمیں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ اس سارے معاملے میں ملوث ہیں، تو وہ چیز بڑی اہم ہے، اس کو ایک تو ہم اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاں سیکیورٹیز کنسرن رہے ہیں تب ہمیشہ جب یہ جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں جن کو ہم کہتے رہے ہیں، سر بھی بات کر رہے ہیں جس طرح پراکسی وار کے حوالے سے ایک بات کر رہے ہیں، تو اس کا کیا کردار رہا ہے. پھر ہم جب بات کرتے ہیں اس حوالے سے انڈیا کا اگر نام لیتے ہیں جس طرح ہم اب لے رہے ہیں یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ، تو ہم کسی سالڈ پروف کے ساتھ اس چیز کو بات کرتے ہیں. ہم کوئی ایک ہوائی بات جس طرح انڈین میڈیا کرتا ہے، پاکستان پہ الزام تراشی کرتا ہے ہمیشہ سے، وہ ایک ہوائی بات ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ویلڈ اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہوتی، کوئی ان کے پروفز نہیں ہوتے کہ جی اگر کوئی کسی چیز کا الزام لگ رہا ہے تو وہ کیا ہے. میں آپ کو اس پہ نا تھوڑی سی ٹائم لائن میں نے بنائی ہے، میں آپ سے اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ٹائم لائن ہے جس کو آپ اگر دیکھیں کشمیر پریمیئر لیگ سے فالو کرنا شروع کریں. کشمیر پریمیئر لیگ کا یہاں پہ اعلان ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد انڈین کرکٹ بورڈ، انڈین گورنمنٹ سارے کے سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جتنے انٹرنیشنل پلیئرز اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے. باقاعدہ انہیں تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کشمیر پریمیئر لیگ کا حصہ بنیں گے تو ہمارے جتنے بھی آئی پی ایل کے معاہدے ہیں اس کے علاوہ دیگر معاہدے ہیں وہ سارے کے سارے کینسل کر دیے جائیں گے. اچھا ان میں ٹاپ پلیئرز ہیں، کوئی عام پلیئرز نہیں ہو نا جو جن کو دنیا نہ جانتی ہو، ٹاپ پلیئرز ہیں. اس میں تلکرتن دلشان تھے سری لنکا کے، ہم نے دیکھا ہرشل گبز تھے ساؤتھ افریقہ کے، ہم نے ان کو دیکھا تو ہرشل گبز نے باقاعدہ اس کو اگنور کیا اور وہ اس کے باوجود وہاں پر پہنچے، کشمیر پریمیئر لیگ کا حصہ بنے، اور ہم نے دیکھا کہ فرسٹ ایڈیشن ہی اتنا کامیاب ہوا. اور ہم اس کو کریڈٹ دیتے ہیں اس بات پہ انڈیا کو کہ انہوں نے کمپین کی، ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ دنیا کو کشمیر پریمیئر لیگ کا پتہ لگا اور بھارت بالکل. اچھا اسی طرح آپ نے جس طرح کے پی ایل کا اس وقت ذکر کیا تو میرے پوائنٹ آیا ذہن میں کہ ای ایس پی این ان کا ایک براڈ کاسٹ ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ نیوٹرل ادارہ ہے، لیکن اس کے نمائندے ہمارے پاس پاکستان میں بھی موجود ہیں. میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، کشمیر پریمیئر لیگ کی ساری کوریج جو ہے وہ ای ایس پی این پہ نہیں ہوئی، اور وہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں چھوڑتے کرکٹ کا کہ جو وہ کور نہ کریں.
اچھا اس کے بعد کافی کاوشوں کے بعد ESPN نے جو ہے وہ انڈورس کیا ایٹ لیسٹ اس حد تک کہ جو پلیئرز اس کے اندر انوالو تھے ان کے سٹیٹس جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ دینا شروع کیے اور اس میں ظاہر کشمیر پریمیئر لیگ کی انتظامیہ کا ان کے ساتھ باقاعدہ اس حوالے سے رابطہ ہوا اور انہوں نے بعد میں آ کے اس کو چیز کو انڈورس کرایا. اچھا نیکسٹ اسی ٹائم لائن کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں افغانستان کا ایونٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ کو بہتر پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ بھارت جو ہے کسی بھی طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ فرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور وہ مسلسل اس کوششوں میں کہ کسی طرح بھی پاکستان کو ایک ناکام ریاست اور جو ہے دہشت گردوں کا گڑھ کسی طرح بھی وہ ثابت کر دے دنیا کے سامنے, ٹھیک ہے. اس حوالے سے انڈین میڈیا کی کوریجز, ان کے پروگرامز, آپ کو ہمیں ضرورت نہیں کچھ کہنے کی, وہ ان کے پروگرامز ہی بولتا ثبوت ہے, ٹھیک ہے. اور اب آخری ایپیسوڈ کی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیوزی لینڈ کا ٹور اچانک کینسل کیا جاتا ہے جبکہ ان کا باقاعدہ سیکیورٹی وفد یہاں پر 4 ماہ پہلے سے موجود ہے, ٹھیک ہے. وہ آ کے وزٹ کرتا ہے, وہ سب کچھ دیکھتا ہے, تسلی کرنے کے بعد نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم یہاں آتی ہے, انہیں تاریخی جو ہے وہ ریسیپشن ملتی ہے, سیکیورٹی ہائی پروٹوکول ہوتا ہے جو وزرائے داخلہ اور بالکل ہائی پروٹوکول کے حساب سے انہیں سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے. پھر اچانک یہ کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ابھینندن مشرا ہیں انڈین جرنلسٹ, انہوں نے 21 اگست 2021 کو سنڈے گارڈین لائیو کے اندر نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم میں فیس ٹیرر اٹیک ان پاکستان کے نام سے آرٹیکل لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو, ہم خود بھی صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو جیسے کہ میاں سیف الرحمان صاحب نے کہا سر یہ تھریٹ جو ہے یہ ایسے نہیں ہے, یہ انہی بنیادوں پر چلتے ہیں, تو یہ پلانڈ ہے. اور اس کے بعد پھر اب اچھا مزے کی بات دیکھیں, جیسے یہ اعلان ہوا اس کے فوراً بعد کیا ہوا, اس کے فوراً بعد جو انڈین میڈیا رو رہا تھا افغانستان کے اوپر. قضا کلامی کی عبادت میں حافظ عمران صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں اس شو کے اندر. حافظ صاحب السلام علیکم, آپ سے بھی آپ کی طرف آتے ہیں. پہلے ذرا بلال حسن صاحب کی گفتگو کو مکمل ہو جائے, لیکن ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. جی بلال. کہہ رہا تھا کہ جس طرح انڈین میڈیا افغانستان ایشو کے اوپر آپ نے ایک دیکھا کہ وہاں پہ ایک ماتم کا جو کیفیت تھی وہ تھی, اب نیوزی لینڈ کا جیسے ہی ایپیسوڈ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد وہاں پہ خوشی کے باقاعدہ شادیانے بجتے ہیں اور وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہم ایک ناکام ریاست کا ایک دینا تھا لیبل وہ ہم نے دے دیا, ٹھیک ہے. پاکستان کو جو ہم نے ایک ٹیرر سٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی جو ان کی جانب سے بڑی دیر سے کوشش ہے, اس پہ ہم میاں سیف صاحب سے بھی بات کریں گے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جو کرکٹ کو نقصان پہنچا ہے, حافظ عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام شام صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہ کیا ہوا اچانک, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس, آپ کے بورڈ کے ذمہ داران سے, رمیز راجہ صاحب سے یا چیف ایگزیکٹو صاحب سے کوئی بات ہوئی اس سلسلے میں آپ کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کرکٹ کے لیے تو نقصان دہ ہے, پاکستان کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے, یہ دنیا کرکٹ کے لیے نقصان دہ ہے. پاکستان دنیا کرکٹ کا ایک اہم ملک ہے اور جس طرح سے ابھی میں سن رہا ہوں آپ کے معزز مہمانوں کو کہ دنیا کے مختلف ملک کوشش یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے, لیکن 9/11 سے لے کر آج تک ہم اب 2021 میں چلے گئے ہیں تو یہ کوششیں اللہ کی رحمت سے اب تک تو ناکام نظر آتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کی کھربوں ڈالر کا نقصان برداشت کیا ہے, 70,000 سے زائد قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نہ صرف دہشت گردی کے خلاف ہیں بلکہ ہم ایک پرامن ریاست ہیں اور امن کے دائی ہیں. بالکل صحیح. ہم نے بھی جنگ لڑی ہے. یہ جو جتنے بھی فیصلے ہیں, جتنے بھی آپ کو واقعات ان دنوں پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے نظر آتے ہیں, یہ خالصتاً کھیل سے ان کا کوئی تعلق دور دور کا نہیں ہے. یہ جو عالمی برادری ہے, مہذب نام نہاد, مہذب دنیا نام نہاد, انصاف پسند نام نہاد, آزادی اظہار رائے کے علمبردار, نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار, ان تمام کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں جب یہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس میں پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے, پاکستان کو دنیا سے تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ نیوزی لینڈ کا دورہ پاکستان نے کیا جب ایک ایسے حالات میں جبکہ کووڈ بھی تھا, اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر مسجد میں ایک دنیا نہیں اٹیک نہیں ہوا تھا. دنیا کے ایک امن پسند اور مہذب شخص نے دنیا کے ایک امن پسند اور مہذب شخص نے اپنی جو اس کی رائے کا اظہار ہے اس نے بندوق کے ذریعے کیا تھا اور لائیو دکھایا تھا اس افسوسناک اور قابل مذمت واقعے کو پوری دنیا میں.
وہ افسوسناک اور قابل مذمت بھی نہیں اسے کہا جا سکتا، کیونکہ وہ افسوسناک اور قابل مذمت اس وقت ہوتا ہے جب کوئی عبداللہ کرتا ہے، جب کوئی احمد مسعود کرتا ہے، جب کوئی محمد عمران کرتا ہے، جب کوئی شاہ نواز کرتا ہے۔ اگر کوئی گوری چمڑی والا کرتا ہے نا تو وہ افسوسناک اور مہذب نہیں ہوتا، وہ آزادی اظہار رائے ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن ہمارے لیے تو ہوتا ہے نا کہ قیمتی جانیں جو مسلمانوں کی چلی جاتی ہیں تو پھر دکھ تو ہمیں ہوتا ہے، مسلمان جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہیں۔ دنیا تقسیم ہے اور تقسیم صرف وہ مسلمان کے نام پر ہے جی۔ اور یہ جو ہے یہ بھی خالصتاً اس کا کھیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی ملک میں ابھی جیسے کشمیر پریمیئر لیگ کی بات ہو رہی تھی، جی۔ آپ کسی کو نہ دیکھیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایک ہرشل گبز نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد انگلینڈ کے کرکٹرز جو لیفٹ آرم اسپنر تھے ان کے مونٹی پینسار، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا نام وڈرا کر لیا کیونکہ میں اپنا فیوچر کامنٹری میں کرکٹ کے دیگر کاموں میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے آئی پی ایل کی انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ اگر آپ کے پی ایل کے لیے جاتے ہیں تو آپ مستقبل پھر اپنا دیکھ لیں۔ ایک اب اس کے بعد جب آپ آگے چلتے ہیں تو پاکستان کی ماضی قریب کی تاریخ دیکھیں، یہاں پر ساؤتھ افریقہ کھیل کر گئی ہے، یہاں پر بنگلہ دیش کی ٹیم کھیل کر گئی ہے، یہاں پر آئی سی سی ورلڈ زمبابوے بھی آ چکی ہے، یہاں پر زمبابوے آئی ہے، یہاں پر افغانستان بھی آ چکی ہے۔ جی، سیکورٹی ہماری جو ہے وہ فول پروف ہی رہی ہے اور الحمدللہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ پی سی بی نے، حکومت پاکستان نے، مسلح افواج نے ان کو سیکورٹی فراہم کی ہے اور اس پر بھی پوری یقین دہانی کروا دی گئی تھی۔ احتشام صاحب، سیکیورٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کو دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے یا جو ان کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انہیں کی اپنے سیکیورٹی جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سیکیورٹی کے نام پر ان طاقتوں کو ہے جو پاکستان کو تنہا کرنا چاہتی ہیں اور سیاسی بالکل صحیح۔ حافظ عمران صاحب، یہیں پر آپ کو روکنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ذرا میاں سیف صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ میاں صاحب، جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہیں، بظاہر تو وہ دکھائی دیتی ہے کہ مسلمانوں کی بڑی ہمدرد ہیں، لیکن کس لیول کا پریشر آیا ہوگا ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو حکم دیا کہ وہ یہ دورہ منسوخ کر کے واپس آ جائیں؟ دیکھیں گے ان کے پاس یہ جو بین الاقوامی قوتوں کی، ہم طاغوتی طاقتوں کی بات کر رہے ہیں نا جی، ان کے پاس جو لیورز ہیں نا وہ دیکھیں کتنے سٹرونگ ہیں۔ دوسرا بھی بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہم جیسے جسد واحد ہیں، ہم اتفاق سے جسد واحد بنے ہی نہیں، بننا تو چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ جو ہمارے ہم خیال نہیں ہیں وہ آپس میں جسد واحد بن گئے، یعنی ہمیں روئن کرنے کے لیے، ہمیں تباہ کرنے کے لیے، اور ہماری جتنی ویکنیسز ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے یونائٹڈ نیشنز کے کاؤنٹر ٹیررزم کے ایک یہاں پہ انوائے تھے، سفیر تو پاکستان تشریف لائے، میں نے ان کو ایکسکلوزیو انٹرویو کیا، ریچرڈ بیرٹ ان کا نام تھا، ڈاکٹر ریچرڈ بیرٹ، پہلے وہ ای یو کے بھی سفیر رہے۔ تو میں نے کہا مسٹر بیرٹ، یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں، پاکستان تو ایک ایسا لوگ ہیں، آپ ہمیں ملے ہیں اور لوگوں کو بھی ملے ہیں، یہاں آپ کو کوئی ایسی کہتے نہیں، مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں، انگریزی میں میرے ساتھ وہ بحث کرنے لگا۔ میں کہا اصل ایشو کیا، کہتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹرینتھس کو پروجیکٹ نہیں کرتے، اپنی ویکنیسز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، یعنی کہ ہمارے اندر کو بہت سی دیکھیں ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم اتنی معصوم خواہش کیوں کرتے ہیں کہ جی اب وہ ایکسپلائٹ کر گیا اور ہم ایکسپلائٹ ہو گئے، یہاں پہ ہم نے اپنی اسٹیٹ کرافٹ دکھانی ہے۔ جی، قضا کلامی کے بعد ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس نقطے پر بات کریں گے کہ اب پی سی بی کا لایا عمل کیا ہوگا۔ آئی سی سی میں رمیز راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم جائیں گے اور وہاں پر نیوزی لینڈ سے نمٹنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ٹاک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں تفصیلاً نیوزی لینڈ کی ٹیم کی جانب سے جو حرکت کی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت اس میں ملوث ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت دورہ ختم کیا گیا ہے۔ اگر یہ ختم کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ پاکستان آنے سے پہلے اعلان کر دیا جاتا کہ ہمیں سیکورٹی خدشات ہیں، لیکن ایک خاص پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کام کیا گیا ہے اور اب جو پی سی بی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو آئی سی سی میں اٹھایا جائے گا اور رمیز راجہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یک طرفہ فیصلہ انتہائی مایوس کن ہے۔ حافظ عمران صاحب ہمارے سے ٹیلیفون لائن پر ہیں۔ حافظ صاحب، رمیز راجہ صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ابھی انہوں نے جمعہ 8 دن ہی ہوئے تھے عہدہ سنبھالے ہوئے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ان کو دھچکا لگا ہے۔ آئی سی سی میں پاکستان جائے گا، آئی سی سی میں بھی انڈین لابی بیٹھی ہوئی ہے، کیا ہماری بات کو سنوائی وہاں پر ہوگی، سنا جائے گا، اہمیت دی جائے گی؟
خیال میں رابطہ منقطع ہوا, ایک بار پھر کوشش کریں گے. لیکن بلال احسن صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا پاکستان کا عمل آئی سی سی میں ہونا چاہیے؟ جی اچھا, ہم ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ, اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ یہ سیریز جو ہے وہ کسی بھی طرح ہو جائے. اس موقع پہ میں جو ہے وہ آپ صاحب نے جو بات کی تھی سیکیورٹی, واقعی یہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ٹھیک ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ ہر جو ہے وہ لیول تک جانے کو تیار تھا. اسپیسیفکلی آپ دیکھیں فینز, ان کے بغیر تو کرکٹ کچھ بھی نہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو لاسٹ جو آفر کرائی وہ یہ بھی تھی ہمارے ذرائع کے مطابق کہ جناب آپ وداؤٹ فینز اسٹیڈیم آ جائیں, میچ کھیلیں اور پھر یہیں سے آپ کو پروٹوکول کے ساتھ بھجوا دیا جائے گا, آپ سیریز کو کریں کسی بھی طرح مکمل کریں. کیونکہ باقاعدہ جو ہے وہ 3 ون ڈے میچز تھے راولپنڈی میں شیڈول اور 5 T20 تھے جو لاہور میں کھیلے جانے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کسی بھی طرح سے وہ اس میں نہیں آئی. جب آخری لمٹ آئی تو اس کے بعد باقاعدہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس نے کنوے کیا پرائم منسٹر عمران خان کو, جو اس وقت فورن ٹور پہ وہاں پہ باقاعدہ کنوے کیا گیا پاکستان میں کہ آپ یہ بات کیجئے, یہ نیوزی لینڈ ٹور جو ہے یہ ہمارا ابنڈن ہو رہا ہے, آپ اس کو کائنڈلی دیکھیں. انہوں نے باقاعدہ پھر جو جیسنڈرا آرڈرن ہے, وزیر اعظم ہے نیوزی لینڈ کی, انہی کے پاس دوبارہ انہوں نے رابطہ کر کے انہیں کہا کہ آپ کسی بھی طرح اس سیریز کو ممکن بنا دیں, اور ہم ہر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انہیں یقین دہانی کرائے گی. لیکن جو آپ بات کریں کہ ایک طرفہ ڈیسیژن, اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے پاکستان انوالو نہیں, صرف اور صرف ایون نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ بھی انوالو نہیں. ان کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز آئیں اور جس کے بعد یہ ٹور جو ہے وہ کال آف ہوا. اچھا جی, اب اس کے بعد آپ نے بات کی سر رمیز راجہ کے حوالے سے, ظاہر ہے ان کے لیے چیلنجز جیسے ہی 13 سپتمبر سے انہوں نے چارج لیا ہے بطور چیئرمین پی سی بی, اور اس وقت سے جو ہے وہ چیلنجز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اس میں سب سے پہلا چیلنج تھا جی کہ جو ورلڈ کپ کوالیفیکیشن کے حوالے سے یہ جو ون ڈے سیریز تھی اس کو کنسیڈر کیا جانا تھا, لیکن پی سی بی کے کچھ مہربانوں کی بدولت جو ہے وہ چیز ممکن نہ ہو پائی. اسی طرح ڈیجیٹل باؤنڈریز کا ایک معاملہ تھا, وہ بھی نہ ہو پایا. ٹھیک ہے, اور اندر آلریڈی جو ہے وہ سلیکشن کے حوالے سے چیزوں کے حوالے سے انہیں چیلنجز کا سامنا تو تھا ہی, اور اب اس سب سے بڑا جو ہے یہ چیلنج آیا ہے کہ جب نیوزی لینڈ اپنا ٹور جو ہے وہ آخری لمحوں میں کال آف کر گیا ہے, اور اب اگلے ماہ 13 اکتوبر کو ہی ہم نے انگلینڈ کو جو ہے وہ اس کی میزبانی کرنی ہے, اور اسی ماہ جو ہے وہ ورلڈ کپ بھی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ 48 آورز میں وہ اپنا ڈیسیژن لے دیں گے. انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے بڑا جو ہے ڈور ٹوک ڈیسیژن آیا ہے کہ ہم 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر اپنا ڈیسیژن دیں گے. میں آپ کو بتا چلوں کہ ان کی وومن ٹیم نے بھی آنا ہے اور ان کے مین ٹیم نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا ہے, اور یہ بڑا اہم ٹور ہوگا پی سی بی کو اور ایون پاکستان کو. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بطور حافظ عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے, لیکن ایک سوال میں میاں سیف الرحمان صاحب سے کروں گا, پھر حافظ عمران صاحب کی طرف جاؤں گا آئی سی سی کے حوالے سے. آپ میاں صاحب, کھیلوں میں سیاست کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ نے جس طرح کے ہائبرڈ وار کی بات کی, تو اب پاکستان کو حکومتی سطح پر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ابھی بلال صاحب نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر سے بات کریں تاکہ یہ دورہ جو ہے وہ منسوخ نہ کیا جائے, لیکن شاید کی بات, لیکن ان کی بات کو بھی اہمیت نہیں دی گئی نیوزی لینڈ کی جانب سے. نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک اوفینسو تو کرنے پڑا گا, لانچ کرنا پڑے گا نا جی. آپ دیکھیں نا کہ ہمیں آئسولیشن میں لے جانے کی اگر کوشش کی جائے تو ڈپلومیسی کہتے کسے ہیں؟ اسی موقع پہ تو ہمیں پرو ایکٹیو ڈپلومیسی جو ہے وہ متعارف کرانی پڑے گی, اور پرائم منسٹر اس کو لیڈ کرے, کیونکہ پرائم منسٹر بذات خود چونکہ ان کا ایسا چہرہ ہے یا ان کا انٹریکشن جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ, ہاں بطور اسپورٹس مین بھی, تو وہ ان کی بات سنی جائے گی. تو ہم نے اپنی بات کہتے رہنا ہے. ہم نے ہر پینترا جو ہمارے اوپر آزمایا جا رہا ہے اس کو فورسٹال کرنا ہے, وقت سے پہلے دیکھنا ہے. دیکھیں, نظام حکومت جو ہوتا ہے, گورننس یا ڈپلومیسی, یہ نام ہی اس چیز کا پیش بینی کا, پیش بندی کا. بہرحال یہ تو ایک ایسا وار کیا انہوں نے, لیکن انشاءاللہ یہ شل ہوگا. یہ حافظ صاحب اور میرے یہ چھوٹے بھائی بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اللہ کے فضل سے جو ایک اچھا ہمارا جو امیج ہے وہ انشاءاللہ اچھا کیا, سچا امیج ہے ہمارا, وہ کوئی مسخ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالی. نہ ہم ایسے لوگ ہیں, نہ ہم دنیا میں مسلمان جو ہیں, اور پرٹیکولرلی اس خطے کے جو پاکستان کے رہنے والے, وہ بڑے مہمان نواز ہیں. اچھا, اپنے آنے والوں کو قطع نظر اس کے کہ وہ کون سی ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, احترام اور ویلکم کرتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ان کا ارشاد ہے, ان کے مطابق ہم چلتے ہیں.
بالکل صحیح. آپ عمران صاحب, آپ سے ہم آئی سی سی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ رمیز راجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم آئی سی سی میں جائیں گے اور پاکستان اپنا مقدمہ آئی سی سی کے پلیٹ فارم پر لڑے گا. آئی سی سی جو کہ پہلے ہی بھارتی کرکٹ بورڈ کے زیر اثر ہے, وہ پاکستان میں اپنی ٹیم بھیجنے کو تیار نہیں, پاکستان کو ہر جگہ پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, کرکٹرز کو پاکستان آنے سے روکتے ہیں. وہ پیسے کی بنیاد پر جو ہے آئی سی سی کے اوپر قابض ہو چکا ہے بھارت, تو وہاں پر کیا ہماری بات سنی جائے گی حافظ صاحب؟ دیکھیں جی, بات سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی ہے شام صاحب, یہ تو ایک الگ بات ہے. ہم بات کیسے سناتے ہیں, بات یہ ہے کہ ہم بات کیسے سناتے ہیں. رمیز راجہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ تو حوصلہ افزا خوش آئندہ اس طرح کا موقف ان کو دینا چاہیے, اور آئی سی سی کی سطح پر آپ نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر اس موقف کو پیش کرنا ہے اور بڑے واضح اور مدلل انداز میں پیش کرنا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی فیصلہ پاکستان کے حق میں آنے کے امکانات نہیں ہیں, کیونکہ دنیا کے مفادات ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا, یہ جو جتنے بھی نام نہاد مہذب اور نام نہاد انصاف پسند ہیں, یہ سارے کے سارے پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ سب کے سب پیسے کے بھوکے ہیں. یہ سب کے سب اپنے ملکوں کی ٹیمیں چھوڑ کر آئی پی ایل کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ یہ کرکٹ کے لیے جاتے ہیں, ساتھ یہ پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں, اور ان سب کے مفادات ہیں پیسے کے ساتھ جڑے ہوئے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جینٹلمین گیم ہے. حافظ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اب خدشات ہیں کہ انگلش کرکٹ بورڈ بھی پاکستان کے خلاف بھی کوئی اس طرح کا ڈیسیژن دے گا اور وہ بھی پاکستان آنے سے انکار کر دے گا؟ 48 آورز کے اندر ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اپنا ڈیسیژن اناؤنس کر دیں گے. غالب امکان تو یہی ہے, غالب امکان تو یہی ہے کہ وہ بھی یہی فیصلہ کریں گے. لیکن ابھی پاکستان کے انگلینڈ کے ساتھ اگر دیکھیں, چونکہ یہ پولیٹیکلی چیزیں منورن ہو رہی ہے ساری کی ساری, اگر ان لوگوں کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ذبیح اللہ مجاہد کا بیان آج کا یہ ساری دنیا اپنے سامنے رکھے. پاکستان سے بھی وڈرا کر جائے گا اگر افغانستان سے, تو پھر ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے آج کہا کہ دنیا اگر ہمیں تسلیم نہیں کرے گی تو پھر نتائج خود بھگتے گی. تو پھر ذبیح اللہ مجاہد جانے گا, پھر اپنا انگلستان جانے اور پھر امریکہ جانے, پھر وہ جو دنیا کے ساتھ کریں گے جو کریں گے. ان سب کو بیل آؤٹ کیا ہے پاکستان نے, امریکہ نیٹو کو پاکستان نے بیل آؤٹ کیا ہے افغانستان سے. بالکل صحیح, وہ تو محنتیں کر رہے تھے, پاؤں پڑ گئے تھے یہ گورے جو ہیں, گوری چمڑی والے, اور جس طرح سے وہ بھاگے ہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے بھاگے ہیں وہاں پر. پھر ذبیح اللہ مجاہد جانے اور یہ جانے جانے. اچھا, آپ نے جو بات کی ہے نا اس پر بلال احسن صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ صاحب جی بلال صاحب. اچھا, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بات کی ہے کہ ہم رائٹ آف کرنے کی بات کر رہے تھے, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماشاءاللہ T20 ورلڈ کپ 2009 کا 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جیتی ہوئی ہے. دنیا کو بتایا ہوا ہے کہ پاکستان کے بغیر یہ جو آپ کی جنٹل مین گیم ہے نا, یہ آگے بڑھ نہیں سکتی, چل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب کلیئر کٹ ہے, اس حوالے سے کوئی دوسرا شبہ نہیں ہے انہیں بھی کہ جی باقی اب دوسرا ملک جو ہمارے شامل ہوا ہے وہ افغانستان بھی ہے. ٹھیک ہے, باقی بھی ہمارے جو بلاک کے لوگ ہیں کچھ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنا جو گروپ ہے اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ وہ اس طرح سے اسٹرینتھن نہیں ہو پاتا, اور جو ہم بگ بیز یا وہ بگ جو گروپس ہیں جو مونوپلی کر رہے ہیں, آپ نے جس طرح بات کی آئی سی سی کے اندر, ان کے خلاف اس طرح سے جو ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے. کلامی معذرت, اب پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے اندر بھارت کے ساتھ میچ بھی کھیلنا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم نہیں کھیلیں گے احتجاجاً؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ احتجاج سے تو شاید ہمیں کوئی فرق نہ پڑے, نہ اس طرح سے اس چیز کا فائدہ ہو. اس کی بجائے ہم گراؤنڈ میں سیاست آ رہی ہے تو پھر سیاست کا مقابلہ پھر کھیل کے میدان کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان پر بھی دینا چاہیے, اور ہمیں بھی ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنی چاہیے. ڈپلومیٹک ایفرٹس لازمن کرنی چاہیے, لیکن میچ سے پیچھے ہٹنے کی بجائے میچ میں اسے جواب دینا چاہیے. میچ میں ہمارے لڑکے مزید, جس طرح دیکھیں ہم نے 2009 میں یہ ثابت کیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کے بغیر کرکٹ کھیل سکتی ہے تو نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. اس سے پہلے بھی انوگرل ایڈیشن میں ہم نے دیکھے 2007 میں, وہ ہماری تھوڑی بدقسمتی رہی, نہیں تو ہم نے وہ بھی جیت جانا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کلیئر کٹ میسج ہم نے دیا ہے گراؤنڈ میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی ہم اگر صرف اسی چیز پر رہیں کہ ہم گراؤنڈ میں ایک اسٹرانگ میسج کنوے کریں, 24 اکتوبر کے جو پاکستان انڈیا میچ ہے اس پہ فوکس کیا جائے, اور وہ جیتنے کے بعد اپنے جو ہے وہ پھر استعمال کیا. میاں سیف الرحمان صاحب, جب سری لنکن ٹیم اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بڑی مشکلات میں آیا, لیکن ہم نے عملاً ثابت کیا کہ پاکستان اپنے مہمانوں کے ساتھ کس قدر ان کو اہمیت دیتا ہے, ان کو سیکورٹی فراہم کرتا ہے,
اور اب یہ موقع ایسا نہیں تھا، لیکن اب بھارت کو ہمیں کس طرح سے ٹیکل کرنا ہوگا آئی سی سی کے اندر بھی اور تمام ڈپلومیٹک ایفرٹس پر بھی، اور وہ سازشیں تو کرتے رہیں گے پاکستان کے خلاف، ہر فورم پر وہ کریں گے. اب حکومت پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کیا ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے جواب دیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ تو رانگ دا ایئر، یہ تو سال کا سال پورے کا پورا ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جو آپ کی ایجنسیز، آپ کا سرویلنس سیٹ اپ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. دیکھیں نا، آپ نے جو ان کا وہ جو ان کا پکڑے تھے، جو گلبھوشن یادیو جو تھے، بالکل، تو مجھے وہ بہت سے اداروں کے ایسے سینئر افسران ملے تو وہ کہنے لگے جناب کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ چیلنجز تھے، ہم نے بہت محنت کر کے اس پورا نیٹ ورک پکڑا اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور نیٹ ورکس بھی پکڑے. وہ کہنے کہ چونکہ اس چیلنجز یہ تھے کہ دنیا کو باور کرانا کہ کس طرح یہ ممکن ہے. جیسے اب بھی ہمارا ڈوسیئر 131 صفحے کا ابھی حال ہی میں جاری کیا گیا، اس میں بھی باقاعدہ بتائے گئے ہیں یہ بریگیڈیئر، یہ کرنل انڈین آرمی کے کہاں کہاں انوالو ہیں. تو وہ کہنے لگے یہاں تک کہ تھا کہ ہم نے کہا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں کہا جائے گا کہ جی آپ کے پاس شمالی ٹھوس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی یہاں یہ بھی کہا گیا انڈیا کی طرف سے کہ یہ تو ہمارا سرونگ آفیسر ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم نے لاسٹ پہ سرٹیفکیٹ نکالا جا کے وہاں سے، ان کا کہ یہ یہاں سے انہوں نے لاسٹ اپنی سری ڈرا کی تھی. تو یہ بڑے یہ چیلنجز تو ہیں. دیکھیں آپ کا ایک دنیا میں واقع ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے پاکستان، اس کے لیے اس کے بدخواہ بھی بہت ہیں، حاسد قوتیں بھی بہت ہیں، آپ کے پہلو میں بھارت بیٹھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کاؤنٹر پوائز بھی دیے ہوئے ہیں بیلنس کرنے کے ساتھ. آپ کی چین کے ساتھ اسٹریٹجک جو الائنس ہے وہ بڑی زبردست ہے. سر دیکھیں آپ کو امریکہ نے قضا کلامی ہو رہی ہے، اس پہ ایڈ کچھ کرنا چاہوں گا. ایک ایسے موقع پر جب وزیر اعظم پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم میں اہم میٹنگز میں مصروف تھے، چین کے ساتھ میٹنگ کچھ دیر قبل انہوں نے خطاب بھی کیا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کو ہم امن کا پیغام دے رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے. پاکستان چاہتا ہے کہ خطے کے اندر ترقی ہو، تجارت بڑھے، ٹریڈ ہو. ایک ایسے موقع پر پاکستان کو اس طرح سے دھوکہ دیا گیا نیوزی لینڈ کی جانب سے. میں آپ کو اس بات میں بڑا کلیئر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ آئیڈینٹیفائیڈ ہمارے دشمن ہے نا جی، یہ کبھی بھی یہ غافل نہیں بیٹھیں گے ہمیں ہماری تذلیل کے لیے، ہماری آئسولیشن کے لیے، ہمیں ملائن کرنے کے لیے. ہم نے ان سے بھی زیادہ الرٹ رہ گئے، ریڈ الرٹ رہنا ہے ہر وقت. بالکل، اور ہمارے پاس پورا پیرافرنیلیا موجود ہے، ہم اس پہ کام کرتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل. میں جو آپ نے دھوکے کی بات کی نا، یہ بڑی مزیدار ہے کہ نیوزی لینڈ کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ ہے. اب جب بات کی جا رہی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ مشترکہ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس تھریٹ کا بتایا جا سکتا ہے. تو ابھی تک جو میرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں لائی جا رہی، بتایا نہیں گیا، تو اس سے مزید شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں. ہماری تمام ایجنسیز کی جانب سے بھی انہیں مطمئن کیا گیا تھا. جس طرح میں نے آپ کے سامنے دیکھے، میں تو ایک پرنٹڈ چیز لے کر آیا ہوں نا، وہ ابھینندن مشرا کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ انہوں نے 20 دن پہلے کیسے پریڈکٹ کر لی ایک چیز. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ بھی آئی سی سی میں پیش کی جانی چاہیے. نیوزی لینڈ کیوں اس چیز میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے؟ اگر ان کو کوئی تھریٹس ہیں تو وہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز موجود ہیں. حکومت کیوں دباؤ میں آئی بھارت میں، کیا وجوہات ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی جانب سے جو ایک منسٹر اسٹیٹ جو پرائم منسٹر سے بڑا تو ہوتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ان کی جانب سے ایک یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جناب ہماری ایجنسی جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ ایجنسی ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ شیئر کریں جو آپ کو تھریٹ ہیں، سیکورٹی کے حوالے سے کنسرنز ہیں. آپ پریکٹس کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہاں پہ، آپ نے اس سے پہلے بھی چیزیں بڑا ایزیلی موو بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اچانک یہ کیا چیز ہے تو ابھی تک وہ شیئر نہیں کی جا رہی. یہ وہ پروفز ہیں کہ جو لازماً ہمیں جب آئی سی سی میں جائیں تو اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے جائیں اور ان چیزوں کو لے کے وہاں پہ پہنچے تاکہ ہم اپنا کیس اچھے طریقے سے وہاں لڑ سکیں. حافظ عمران سے بڑی اہم بات کی ہے بلال احسن صاحب نے کہ اپنا ہوم ورک ہمیں کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور وہ جو مشرا کی رپورٹ کے حوالے کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگست کے اندر یہ کہا تھا کہ یہ سیریز جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی یا ملتوی کر دی جائے گی، اس طرح کی یہ تو سازشیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، دو سوال ہیں. ایک تو آئی سی سی کو کیا پلاننگ کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ نیوزی لینڈ کی حکومت کیوں دباؤ میں آئی بھارتی لابی کے یا بھارتی حکمرانوں کے پاکستان کے خلاف یہ سیریز منسوخ کرنے کے بعد سے. دیکھیے شان صاحب، میں اس سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سیاسی چیزیں ہیں، ان پہ بہت سارے ہمارے شرکاء نے ابھی تک گفتگو کی ہے. یہ چیزیں آئی سی سی نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ آئی سی سی تو بالکل ایک بوڑھے شیر کی طرح ہے، بلکہ ایک غیر شیر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی تک تو پاکستان اور انڈیا کی بائیلیٹرل کرکٹ بحال نہیں کرا سکا. اور بہت سارے ایسے معاملات میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امید راجہ صاحب نے آئی سی سی پہ پاکستان کا پیش کرنا ہے، اور میرا
मुझे यकीन है कि वो बड़े अगर पाकिस्तान का केस लड़ेंगे, क्योंकि उनको ये कोई किसी किस्म का खौफ नहीं होगा कि सामने कौन बैठा है और मैंने किससे बात करनी है, और मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है। ठीक है, उनको करने क्या चाहिए उसके साथ साथ, देखिए हमको करना ये चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को मजबूत कर दें। पाकिस्तान में क्रिकेट का वो टैलेंट शामिल करें, वो चीजें शामिल करें कि वो जब जब दुनिया के ऊपर स्टेज करें, जब लोग अपने बातें भी कि ये उस मुल्क के खिलाड़ी है जिनको आप दुनिया में खेलने से रोकते हैं, ये उस मुल्क के खिलाड़ी है जहाँ पर जाकर आप खेलने से कराते हैं। मतलब मैदान में जवाब देना चाहिए, जिस तरह से बिलाल साहब ने भी कहा। मैं भी एग्री कर रहा हूँ। उसको क्रिकेट को इस तरह मजबूत करें कि आप जहाँ पर खेलें, जहाँ पर खेलें। 2009 की वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप हो, उसके बाद इसी इंग्लैंड को जब पाकिस्तान ने 3-0 से हराया टेस्ट मैच सीरीज में UAE में, फिर पाकिस्तान ने ICC की टेस्ट रैंकिंग में दर्जाबंदी में पहली पोजीशन हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, पाकिस्तान वर्ल्ड T20 में नंबर 1 रहा है। तो इनको जो जवाब देना है वो एक सतह पर, जो कि ICC की सतह पर है, वो देना, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो अपने बुनियादी ढांचे को इतना मजबूत करे कि जब 30 साल के बाद साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड क्रिकेट में वापस आए तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी से दुनिया को जवाब दिया कि कितनी बड़ी ज्यादती की गई उनको खेल के मैदानों से दूर रख करके। पाकिस्तान ने पहले भी ये साबित किया है, इन दिनों अंदरूनी तौर पर भी क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान को मसाइल का सामना है, उनको दूर करके ऐसा टैलेंट दुनिया के सामने लाया जाए कि वो अगर इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, दुनिया के जिस मुल्क के खिलाफ भी खेले, वो इतने टॉप लेवल की क्रिकेट खेले कि दुनिया को कुछ शर्म आए, वो कि नहीं आएगी। लेकिन ये जब अपने शीशों में खड़े हो, हम देखेंगे ना कि इनके साथ क्या किया है, तो फिर इनको पता लग जाएगा कि इनके साथ, इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया, तो मतलब जवाब कैसे। राइट, हाफिज इमरान साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सैफ रहमान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि हमें एक तो जैसे बिलाल साहब ने कहा कि हमें जवाब देना है अपने खेल से, हमें जवाब देना है अपने अमल से। बिलाल साहब ने जी, बिलाल साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं इसमें बड़ा एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, हमारा अपना फोकस जब खेलों की बहाली की बात होती है तो सारा फोकस क्रिकेट की तरफ चला जाता है। मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स एनालिस्ट और जर्नलिस्ट के हमें सिर्फ एक ही ग्राउंड में नहीं खेलना, हमें उसके अलावा गेम्स मौजूद हैं। दुनिया का मकबूल तरीन गेम, आप सबने कहा ना, खेलों को बिल्कुल देनी चाहिए तवज्जो। मैं नहीं कहता कि क्रिकेट पे ना दें, हम जरूर दें, वो आपका एक दिल पसंद और पूरी कौम को एक पसंदीदा गेम है, और हमें शायद कौमी खेल की स्टेटस जो है वो भी चेंज करना पड़े और उसको हमें क्रिकेट ही बनाना पड़े। नजर ही नहीं आता उसको पूछता है, लेकिन फुटबॉल गुजरावाला के पहलवानों को अहमियत देनी चाहिए ना, जो 2 गोल्ड मेडल हम ग्राउंड्स को बदल सकते हैं। हम क्रिकेट के मैदानों की बजाय दूसरे ग्राउंड से बात कर सकते हैं। वहां पे जब इंटरनेशनल मुमालिक आके अपने मैचेस खेलेंगे तो हमारे पास अपने केसेस को दुनिया के सामने लड़ने के लिए मजीद सॉलिड जो है वो बेस मौजूद होगी। ठीक है, उसमें फुटबॉल की मिसाल है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पिछले कितने सालों से बैन हो चुकी है और उसके बाद अब तक जो हालात हैं वो सबके सामने है हर जगह। तो हमें चाहिए कि क्रिकेट पे तो लाजमन तवज्जो दें, उसके साथ साथ सियासत खत्म की जाए ना। ये सियासत अब मोनोपोली कह रहे हैं कि आईसीसी में अगर है, आईसीसी में अगर मोनोपोली है, ठीक है, तो बाकी इतनी दुनिया में इतने मशहूर है, जिस तरह फुटबॉल का मैंने जिक्र किया, दुनिया के सबसे मशहूर तरीन गेम है, आप उस पर तवज्जो क्यों नहीं देते? आप उसमें अपने आप को मनवाएं, क्यों नहीं दुनिया आएगी? और पाकिस्तान की कभी टीम आई नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड से ही हम बाहर हो जाते हैं ना। चैंपियनशिप में बड़ी मुश्किल से क्वालिफिकेशन होती है। शेयर करूंगा, मैं चाइना जा रहा था तो मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कोई, बल्कि वहां पे शायद मिले, बीजिंग एयरपोर्ट पे, तो 2 लड़के थे यंग हमारे पाकिस्तानी, वो कराटे के टोक्यो कंपटीशन में जा रहे थे, तो साथ उनके कोच थे। वो वापसी में इत्तेफाक से फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ, मैं पाकिस्तान आ रहा था, फिर मुझे मिले। मैं कहा बेटे आपने वो कंपटीशन जीत लिया? कहता ना सर, कहा हमें तो कोई पैटर्नेज नहीं। कहता जी हमारे उस्ताद जो कोच हैं उन्होंने कहीं से पैसे पकड़ के हमें ट्रेनिंग दिलवाई और हमें वहां लेके गए। तो कहते नहीं हमें इतना, यानी पूरी हमारा, यानी हम काफी पॉइंट्स ले चुके थे। हमारे थ्रू अगर आप डाइवर्सिफाई करें तो इसमें आप बहुत पोटेंशियल मौजूद है, राइट। बिलाल हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैफ रहमान साहब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, तशरीफ आपने शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू को हम वाइंड अप करते हुए प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन भारत को हम ये बता देना चाहते हैं कि तुम धोखेबाज हो, तुम एक बनिए हो,
तुम पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें कर लो कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। तुम्हारा मीडिया जितनी भी साजिशें कर ले, 2 नंबर मीडिया, तुम्हारे एंकर 2 नंबर है, तुम्हारा वजीर आजम 2 नंबर है, और तुम्हारा हर इकदाम जो है वो हम उसका मुकाबला करेंगे। आज तुमने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है, लेकिन याद रखो कि हम इसका जवाब जो है मैदानों में देंगे, हम क्रिकेट के मैदानों में देंगे, हम खेल के मैदानों में देंगे, और हम हर जगह पर देंगे। अगर बॉर्डर पर हमें देना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार है। पहले भी तुमने हमें सरप्राइज दिया था, और उस सरप्राइज का जवाब जब हमने दिया था तो तुम्हारी चीखें निकल गई थी, तुम्हारे पांव पड़ गए थे। लेकिन आज तुमने जो हरकत की है, तुम कभी भी जो है वो इससे बच नहीं सकोगे। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। भारतीय नरेंद्र मोदी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड, तमाम तुम्हारी हुकूमत के जितने भी दहशतगर्द हैं, सबसे बड़े दहशतगर्द तुम हो। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान अमन चाहता है, दुनिया भर में अमन चाहता है। अफगानिस्तान में जो तुम्हारी शतरौल हुई है, अब तुम दोबारा इस मामले पर यह चाहते हो कि तुम्हारी शतरौल हो, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम तैयार है। पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज तैयार है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है। तुम्हें किसी भी मैदान में हम छोड़ेंगे नहीं, बल्कि शिकस्त से फौज देंगे इंशाअल्लाह ताला। एहतशाम रहमान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।